قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امتی معافات الا المجاہرین. کل تمام، all, every person. امتی میری امت، معافات معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، forgiveness حاصل ہو جائے گی، معاف کر دیا جائے گا، الا مگر، سوائے اس کے، کون؟ مجاہرین، اعلانیہ گناہ کرنے والے. مجاہرین کا مطلب ہے اعلانیہ گناہ کرنے والے. کلو تمام، ہر، سب، امتی میری امت، معافاتن معاف کر دیا جائے گا، الا مگر مجاہرین اعلانیہ گناہ کرنے والے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معافاتن، میری تمام امت بخش دی جائے گی، میری تمام امت معاف کر دی جائے گی، الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، جو کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے. گناہ کرنے میں اور اعلانیہ گناہ کرنے میں فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کرنا چاہیے. جب کوئی بندہ فیشنلی ہیت میں خود گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس تک لمیٹڈ رہتا ہے، وہ اس تک محدود رہتا ہے، اس گناہ کا جو ہے وہ اس تک، چونکہ وہ لمیٹڈ ہے، اس لیے اس کا سارا خسارہ اور سارا نقصان وہ اس تک ہے. گناہ سیم ہی ہو مگر وہ گناہ الگ ہونے کی بجائے سرعام بندہ جا کرے، اب اس کا نقصان خالی اس کی اپنی ذات تک نہیں رہا، اب وہ خود بھی برا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی برائی کی دعوت دے رہا ہے. خود تو وہ گناہگار ہے ہی مگر دوسروں کو گناہ کی طرف رغبت بھی دلا رہا ہے. اب اس کا جو گناہ ہے، اب اس کی پوزیشن بدل گئی، اب اس کا سٹیٹس جو ہے وہ شرعی طور پہ چینج ہو گیا. اب فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ میری امت میں ساری لوگ معاف کر دیے جائیں گے، ہر قسم کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، مگر ان لوگوں کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا جو کہ اعلانیہ گناہ کرنے والے، تو سرعام گناہ کریں گے، ڈٹ کے گناہ کریں گے، سارے معاشرے کو دکھا کے گناہ کریں گے. گناہ ایک کمرے میں بیٹھ کے کیا، اس کی پوسٹ بنا کے ساری دنیا میں شیئر کریں گے، یہ بھی اعلانیہ گناہ. غلطی کوتاہی ایک جگہ پہ کی، 10 جگہ پہ بیٹھ کے پھر اس کا فخر کے ساتھ ذکر کیا، یہ ہے اعلانیہ گناہ. آپ نے اس کو 100 بندوں میں بیٹھ کے اس کو ایکسپٹ کیا اور یہ کہا ہاں جی میں نے فلاں 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 غلطی میں نے کی تھی. اب تو ہمارے معاشرے میں لوگ فخر کے ساتھ گناہ کا ذکر کرنے لگے، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں گناہ میں نے کیا، فلاں میں نے کیا، فلاں میں نے. اور ہمارے شہر میں اور مختلف شہروں میں، پاکستان میں بھی ایسے ہیں
یگسٹر لوگوں کی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، بچوں کی اور بچیوں کی، جو سریعام ہیں سارے مسلمان، مگر سریعام مل کے تو ڈرنکنگ کرنے والے ہیں، شرابیں پینے پلانے والے، اور اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کروانے والے۔ پھر وہ باقاعدہ گینگ کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ چوری کی تو چوری پر فخر کیا، ران کیا، ڈاکہ مارا، ڈاکے پر فخر کیا، قتل کیا، کروایا، اس کا فلاں لیگنگ کی، اس کے اوپر فخر کیا اور اس کا اعلان کیا، اور ان میں بڑا وہ ہے جو جتنا بڑا گناہ کر سکتا۔ ایسی بات ہے یا نہیں؟ جتنا بڑا کوئی کر لے اتنا ہی وہ اس کمیونٹی میں زیادہ عزت کے قابل سمجھے۔ پھر آج کا جو معاشرہ ہمارا جو ہے وہ چل نکلے، خود کسی بے حیائی کی مجلس میں چلے گئے، پھر وہاں سے لائف سینڈ نہیں کی۔ یہ چھوٹی اور معمولی بات ہے نہیں، خود ایسی جگہوں پہ چلے گئے جہاں پہ اللہ کا عذاب گرنے کو تیار ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ جانا ہی اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ دن کا وقت تھا، سورج پورے جوبن پر تھا، گرمیوں کا سیزن تھا، دن کے وقت ان ملکوں میں کسی جگہ پر آپ ساحلی سمندر پہ چلے جائیں، پھر وہاں پہ بلڈیں بنوائیں، پھر جا کے ان کو شیئر کریں، پھر لائف سینڈنگ کریں۔ یا جو کچھ دائیں بائیں ہمارے سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے، اور پاکستانی کمیونٹی میں بھی اگر ایسے بچے اور بچیاں پائے جائیں، پاکستانی مراد مسلمان ہیں، عرب کمیونٹی ہو، پاکستانی کمیونٹی ہو، انڈین مسلمان ہو، جہاں کے بھی مسلمان ہو، اگر وہ بھی انہی ساری خرافات میں مبتلا ہو جائیں جن میں غیر مسلم قومیں جو ہیں وہ مبتلا ہیں، سرے عام سڑکوں پر، بازاروں میں، پارک میں، ایئرپورٹ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ، حیا نام کی تو دنیا میں چیز رہی کوئی نہیں۔ اب اگر مسلمان بھی ویسے ہی کام جو ہے وہ کرنے لگ جائے تو فرمایا اب یہ بات ذہن میں رکھ لو، ایک گناہ وہ ہے جو چار دیواری، ایک گناہ جو ہے وہ کمرے کے اندر ہے، ایک گناہ وہ ہے جو باہر فٹ بال گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے۔ الگ کرنے والا اس کا نقصان اس کی اپنی ذات تک لمیٹڈ ہے، جو سریعام کھڑا ہو کے کر رہا ہے وہ معاشرے کے ہر قسم کے طبقے کو اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت دینے کے لیے لیکچر دینا ضروری نہیں ہوتا، وہ عمل ایسا کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ جری ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔ فرمایا ایسا میرا امتی جو ہے وہ میری طرف جو ہے وہ قیامت والے دن رجوع نہ کرے، اس لیے ایسے امتی میرے کا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ وہ خود گناہ گار تھا بلکہ ہزار لوگوں کو اس نے اور بھی گناہ کی دعوت دی۔ اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس سے پناہ عطا فرمائے کہ ہم یا ہمارے بچے اور بچیاں جو ہے وہ ایسے گناہوں کے اندر اللہ کریم پوشیدہ گناہ سے بھی ہمیں معاف فرمائے اور اس سے بھی ہمیں دور رکھے، مگر یہ ایک پوشیدہ کرنا اور ایک سرے عام کرنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی اس فرمان سے رہنمائی لینی چاہیے۔